یہ چند دنوں میں تمہیں بد اور بدتر کا فرق سمجھا دیں گے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرات، زندہ باد، محمد عالم بھاری صاحب قبلہ، زندہ باد، مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، زندہ باد، مفتی قمر الدین صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، بہت خوب، واہ واہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حق ہے۔ تم کہو گے الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں پانا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں پانا، ان کو ہم کو تو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، یہ دانا کی جماعت ہے، تم جیسے پاگلوں کی جماعت نہیں۔ ہم مفہوم بیان کریں تو تم آتے ہو الفاظ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ کہاں لکھا ہے خیال آنا باطل ہے نماز، تم نے دو باتیں پکڑ لی، باطل ہے نماز، آؤ میں دکھاتا ہوں تمہاری ہی کتاب سے دکھاتا ہوں جو مولوی ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، تم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ مفہوم بیان فرماتے ہیں، وہ الفاظ کے پیچوں میں نہیں الجھتے، اس لیے کہ الفاظ کوئی بھی کچھ بول جائے لیکن اگر اس کا معنی وہ دوسرا مراد لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا جائے گا۔ جناب والا تم نے لکھا ہے، اب آؤ ذرا دیکھو اس کا مطلب کیسے ہوتا ہے۔ تمہارے انہی مولوی صاحب نے دوسری ہدایت باندھی ہے، اسی کے تحت یہ عبارت لائے ہیں۔ دوسری ہدایت کی ہیڈنگ کیا ہے؟ عبادت میں خلل انداز چیزوں کا کے تفصیلی ذکر اور ان کے علاجوں کے بیان میں۔ تمہاری ہیڈنگ کیا ہے؟ تمہارے مولوی نے عنوان کیا باندھا ہے کہ نمازوں کے اندر جو چیزیں خلل انداز ہوتی ہیں، اب نمازوں کے اندر خلل انداز ہونے والی چیزوں کا تم ذکر کر رہے ہو، اس میں کہہ رہے ہو اگر نبی کا خیال آ جائے تو وہ بھی خلل انداز ہوگا۔ ان علماء سے پوچھو خلل ڈالنے والی چیز کبھی مکروہ بھی ہوتی ہے، کبھی مکروہ تحریمی بھی ہوتی ہے، کبھی اس کی وجہ سے نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے، کبھی نماز باطل بھی ہو جاتی ہے۔ تم نے مطلق خلل انداز والی چیزیں رکھی ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ جب مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے تو میاں مجھے کہنے دیا جائے یہ علماء جو بیان فرماتے ہیں کہ تم نے جو لکھا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر نبی کا خیال نماز میں کوئی بندہ لاتا ہے تو اس کے نماز میں خلل پڑتا ہے، یعنی اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ یہ تو ان کا عقیدہ تھا۔ اب آؤ ذرا قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ ملاحظہ کرو۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ دل کے کان سے سننا، اور اگر سچی محبت ہوگی نبی سے تو جھوم کر کے بولنا، جو تمہارے دل میں آئے، زبان پر آئے، نبی کی تعریف و توصیف کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکارے تو ان کے پکار پر لبیک کہو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو استجیبوا، لبیک کہو، للہ وللرسول، اللہ کی دعوت پر اور رسول کی دعوت پر، اذا دعاکم، جب رسول تمہیں پکارے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ان کی
عقیدے کے تابوت میں آخری چیز تو صرف ایک لفظ پھونک دیتا ہے قرآن مقدس کا، جب تمہیں رسول پکاریں ان کی دعوت پر، ان کی آواز پر لبیک کہو، لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں زندگی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ 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 واہ، بہت ماشاء اللہ۔ لگاؤ شرک کا فتویٰ، لگاؤ، کس پر شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ قرآن مقدس کہہ رہا ہے جب نبی تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر لبیک کہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضانی اعلی حضرت، بستی بستی خریا خریا، بستی بستی خریا خریا، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ پہلے اس عبارت کی قباحت سن لو، پھر صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک کے علماء کا عقیدہ سن لو، پھر گفتگو ختم۔ اس عبارت کی قباحت کیا ہے وہ متعدد احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنو۔ جو میں حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک عموماً محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تم کہو گے کون سی گستاخی اس میں کر دی؟ میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں، اے ہے وہ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں، اور کو کیا ہے نظر کیا ہے؟ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کو توڑ دیتی ہیں چیزیں۔ کون کون؟ یقطع الصلاۃ الکلب والحمار والمرأة۔ نمازی کے آگے سے حضرت ابو ذر غفاری بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ نمازی کے آگے سے اگر کتا گزر جائے، اگر گدھا گزر جائے، اگر عورت گزر جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ بات ام المومنین، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، بے شک ماشاءاللہ، ساری مومنوں کی ماں، حضور مفتی صاحب اللہ سے پوچھئے تو بتائیں گے کہ آپ کا مرتبہ عورتوں میں فقیہ کے درجے میں تھا، بلکہ صحابہ اکرام نے بھی آپ فقیہ کی حیثیت سے متعارف تھی، اور بہت سارے صحابہ اکرام مسائل میں آپ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب ان تک کی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا، حدیث پاک سنو، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرني ابو الحسن علي بن بندار الزابد حدثنا عمر بن محمد بن بجير حدثنا عمر بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة قالت، ان حضرات نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے، ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی، بیسما، برا ہو ابو ذر کا، توجہ ہے، نبی کا ذکر اس نے گائے کے ساتھ کیا، بیل کے ساتھ کیا، گدھے کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو ذر نے بیان کیا، اگر گدھا نمازی کے آگے سے گزر جائے، اگر کتا نمازی کے آگے سے گزر جائے، اگر عورت نمازی کے آگے سے گزر جائے یا الصلاۃ، تو ان کا گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز کو قطع کر دیتا ہے، نماز کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا۔
حضرت عائشہ تک خبر پہنچی. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ فرماتی ہیں بئس ما ابو ذر کا برا عدلتمونا بالکلب والحمار، برا ہو تمہارا، تم نے ہمیں ہم عورتوں کو کتے اور گدھے سے ملا دیا. دوسری حدیث پاک سنو، یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. دوسری روایت میں ہے آپ فرماتی ہیں لقد جعلتمونا کلابا، تم لوگوں نے تو ہم عورتوں کو کتا بنا دیا. صرف کتوں کے ساتھ گدھوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا جو ہے ذکر ہوا تھا، ان کی غیرت کو گوارا نہ ہوا. انہوں نے کہا تم نے تو ہم لوگوں کو کتا بنا دیا. پتا چلا معظم کے ساتھ میں، بڑوں کے ساتھ میں اگر کمتر چیز کا ذکر کر دیا جائے تو ایسی صورت میں یہ گستاخی ہے. یہ میں نہیں کہتا، بخاری اور دیگر حدیث کی کتابیں کہہ رہی ہے. امہات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر کتے اور گدھے کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ہماری توہین کرتا ہے. تو جب حضرت عائشہ کا ذکر اگر کتے گدھے کے ساتھ ہو جائے تو ان کی توہین ہے. تو ان کے شوہر نامدار، ساری کائنات کے خالق و مالک، سارے کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا اگر ذکر جمیل کتے ذکر جمیل گدھے کے ساتھ اور پیر کے ساتھ ہو تو یہ ان کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب آؤ ذرا دیکھو صحابہ اکرام کا عقیدہ ان کا عقیدہ تو تم نے سن لیا ہے. اب ذرا صحابہ اکرام کا جلدی جلدی عقیدہ سن دو. انہوں نے کہا اگر فلا فلا کا خیال لانا حضور کے خیال لانے سے بدر جہاں بدتر، یہ انہوں نے کہا. اب ذرا دیکھو بخاری شریف کی حدیث پاک سنو اور اپنے ایمان میں پختگی ملاحظہ کرو. سننا چاہتے ہیں؟ ذرا سنو. روى البخاری عن ابی سعید بن المعلى قال كنت اصلي في المسجد. توجہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، جب رسول تمہیں پکارے تو تم ان کی پکار پر لبیک کہو. اب اس آیت کریمہ کی تشریح ملاحظہ کرو، شان نزول ملاحظہ کرو، اس آیت کریمہ کی تفسیر و توضیح ملاحظہ کرو. اٹھائے تفسیر کی کتابیں، تفسیر بیضاوی ہو، جلالین ہو اور تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر کشاف ہو، جتنی بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں ہیں وہ اٹھاؤ. حدیث کی جتنی معتبر کتابیں ہیں، صحاح ستہ ہو اور دیگر کتابیں ہیں، ان کو اٹھاؤ. سب جگہ آپ کو ملے گا، سب جگہ عموماً یہ روایت ذکر کی جاتی ہے. آپ پاؤ گے اے سنیو سنو اور پھر اس کے بعد اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید اپنے دلوں میں بڑھاؤ. ذرا سنو، روى البخاری، امام بخاری نے روایت کیا ہے عن سعید بن المعلى، حضرت ابو سعید بن معلى سے انہوں نے فرمایا كنت اصلي في المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے مجھ کو پکارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے مجھ کو پکارا. فلم اجب، تو میں جواب نہ دے سکا، میں نے جواب نہ دیا. ثم اتیت، نماز پڑھ کر کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقلت یا رسول اللہ انی كنت اصلی، اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، معاف کیجیے گا. آپ نے فرمایا الم یقل اللہ، الم یقل اللہ، تم نماز پڑھ رہے تھے تو کیا تم نے اللہ کا قول نہیں پڑھا ہے؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب بھی تمہیں اللہ کے رسول پکارے ان کی پکار پر لبیک کہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی کے پاس سے گزرے، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، فدعاہ، تو سرکار نے انہیں پکارا، اے ابی، اے ابی سنو، فالتفت الیہ ابی، تو حضرت ابی ان کی طرف متوجہ ہوئے، سرکار کی طرف متوجہ ہوئے، ولم یجبہ، نماز نہیں توڑی، جواب نہیں دیا، ثم ان ابی خفف الصلاۃ، پھر جلدی جلدی حضرت ابی نے نماز پوری کی، ثم انصرف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ قال وعلی، آقا نے فرمایا تم پر بھی، وما منعک اذ دعوتک ان تجیبنی، اے ابی کس چیز نے تمہیں روکا جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم میرے بلانے پر کیوں حاضر نہ ہوئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ كنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ قال، سرکار نے فرمایا الم تجد فیما اوحی الیک، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے، کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائے تو ان کے پکار پر لبیک کہو۔ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب۔ یہ دو حدیثیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اب شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو تم بھی مانتے ہو، جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور سارے علماء مانتے ہیں، علم حدیث کو ہندوستان میں لانے والی ذات شیخ محقق کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنو، اس حدیث پاک، یہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نبی اس کو پکارے تو نماز کو وہیں پر چھوڑ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ موقع میسر آ جائے